شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. رواہ البخاری. آج کی گفتگو ہماری اخلاص کے بارے میں ہوگی. عربی لغت میں اخلاص کے معنی خالص کرنے کے ہیں، اور اسلامی محاورے میں اس نے کام کو کہتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اس میں نہ ریا ہو، نہ نمود ہو، اور دنیاوی غرض نہ ہو، طلب شہرت حاصل کرنا نہ ہو، یا طلب معاوضہ نہ ہو، طلب معاوضہ کرنے کی حرص نہ ہو. اور اسی کو احسان بھی کہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے فرمایا مل احسان. احسان کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم سے یہ نہیں ہو سکتا اور تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ یہ ضرور اپنے دل میں رکھو، خیال میں رکھو کہ وہ تو تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی تمام نبیوں اور رسولوں کو یہی حکم دیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ہر عبادت کا دار و مدار اسی احسان اور اخلاص پر ہے. ایمان اور دیگر اسلامی ارکان کی قبولیت اسی اخلاص پر موقوف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. سورۃ الزمر. یعنی اللہ کی عبادت و اطاعت دل سے اور خلوص اعتقاد سے کرو. خلوص اور اعتقاد سے کرو. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، عبادت قلبی، بدنی، روحانی، مالی اور ہر قسم کی اطاعت میں اخلاص پہلا رکن اعظم ہے. ایمان میں بھی اخلاص پہلا رکن ہے. اگر ایمان میں اخلاص نہیں تو وہ نفاق ہے. قرآن مجید میں مشرکین و منافقین کو اسی لیے برا کہا گیا ہے کہ وہ نیک کاموں میں ریا اور نمود کے طور پر دوسروں کو بھی شریک کر لیا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ ہی سچا معبود ہے اور ہم سب اس کے بندے اور غلام ہیں. تو بندگی اور غلامی کا یہی تقاضا ہے کہ جو بھی نیک کام کریں وہ صرف اپنے معبود، اپنے آقا کے لیے ہو، اس میں اسی کی مرضی مقصود ہو، اور اس کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کا خیال دل میں نہ آئے. اخلاص میری محترم ماں اور عزیز بہنوں بہت بڑی چیز ہے. جس نے اخلاص حاصل کر لیا اس نے نفس پر قابو پا لیا، اور جس نے نفس پر قابو پا لیا اس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا. در حقیقت انسان کا بہت بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے. یہی برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے نفس کی خود پوجا کراتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. سورۃ الفرقان. تم نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہ نفس ہر کام کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا اور کرانا چاہتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرانا چاہتے ہیں۔ تو جب انسان ہر کام کو اللہ کے لیے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو گویا نفس کی خواہش کو اس نے کچل دیا، اور اس کے کچلنے سے نفس کی خواہش جو تھی، قوت جو تھی، وہ ٹوٹ گئی۔ اسی نفس کشی کا نام عبادت و اطاعت ہے۔ بس اخلاص ہی سے ضبط نفس کی صفت و حقیقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، سب عبادتوں میں رکن اعظم ہے۔ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو غیر مخلصانہ غرض و غایت سے پاک و صاف رکھیں۔ اسی نقطے کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، سب کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اور اسی اخلاص کو تقوی کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، سورۃ الحج۔ اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں چاہیے، جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، صدقے میں بکرے ذبح کرتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین کو قربانیوں کے صدقے کے گوشت نہیں ملتے، اور نہ ان کے خون پہنچتے ہیں اللہ کو، بلکہ اسے تو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، کہ یہ دل کیسا ہے، اس دل میں کیا چیز انگڑائی لے رہی ہے؟ آیا شہرت پانے کے لیے، آیا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ صدقہ اور خیرات کیا جا رہا ہے، یہ قربانیاں کی جا رہی ہیں؟ اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے، دلوں سے جو نیت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالی دیتا ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، وہ صرف ہمارے دلوں کے تقوی اور اخلاص کو دیکھتا ہے کہ یہ کام کس ارادے اور نیت سے کیا گیا ہے۔ اگر دلوں میں اخلاص، خلوص اور تقوی ہے تو خوش، اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے اور اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تقوی، اخلاص اور خلوص نہیں ہے تو ایسی قربانیوں کا اور ایسے صدقہ اور خیرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایمان میں اخلاص نہیں ہے تو وہ نفاق ہے۔ دیکھیے روزے میں بھی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور نماز میں بھی ایمان والوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اور حج میں بھی اللہ تبارک و تعالی تقوی اور ایمان کو ہی شرط بناتے ہیں کہ تقوی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، رواہ مسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے جسموں کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنا موٹا ہے یا کتنا پتلا ہے یا کتنا چھوٹا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کو ہمارے جسموں کی ضرورت نہیں، وہ جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ ولا الی صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف بھی نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا کہ یہ کالا ہے، گورا ہے، سفید چمڑی ہے، سرخ و سفید ہے، یہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ولکن ینظر الی قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور میرے اور تمہارے نبی نے بھی فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے یہ دل میں ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا تقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، نیت یہاں پہ بنتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی
اس دل کے حال کو جان کر اجر عطا فرماتا ہے، اور اس دل کی نیت کے ساتھ بری نیت ہے تو اس کو برا بدلہ دیتا ہے۔ فرمائے تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اگر اخلاص ہے تو وہ عمل مقبول اور اللہ رب العالمین تم سے خوش ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو رب العالمین ناراض ہے۔ دراصل ایمان و اخلاص دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے اور اس میں ہر غیر مخلصانہ کام کی نفی ہے، اس لیے یہی اخلاص بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے دریافت کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان؟ قال الاخلاص۔ صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص۔ اخلاص والوں سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہم سب کو اخلاص کی اشد ضرورت ہے۔ آج ہم سب سے خلوص جو ہے وہ اٹھ گیا ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ کام کرنے سے دین و دنیا دونوں جہاں میں سرخ روحی حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اور بغیر شہرت چاہے شہرت نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان چاہتا نہیں کہ یہ میں کام دین کا کر رہی ہوں، واعظ و تبلیغ کا کام کر رہی ہوں، یا صدقہ و خیرات کر رہی ہوں، یا روزے رکھ رہی ہوں، یا نماز پڑھ رہی ہوں، یا تہجد گزار ہوں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میری شہرت ہو۔ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ یہ نیکی کے عمل کرتا ہے، صالح اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر چاہے اس کو شہرت نصیب کر دیتا ہے۔ وہ سب کے محسن شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اخلاص کے سرچشمے سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، ان کے خلوص کے روشن چراغ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے خلوص کے فیض و برکت سے سخت فتنے دب جاتے ہیں، آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، ان کی تھوڑی نیکی بھی کافی ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اخلص دینک یکفک العمل القلیل، الحاکم والترغیب۔ کہا حضرت معاذ نے یا رسول اللہ مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو، تھوڑا کام بھی تم کو کافی ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ اگر تم اپنے دین میں کوئی بھی کام کرو گے تو تھوڑا عمل بھی اگر کرو گے تو وہ تم کو کافی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، ہم کس خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم بادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ مدینہ منورہ میں ہم کسی غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے کہ وہ نہیں آ سکے، لیکن وہ ہر ایک موقع پر اس جنگ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو جہاد کیا ہے، ہم پتھریلی مٹی پر چلے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سے ہم نے راستے طے کیے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس موقع پر اس جنگ میں تمہارے ساتھ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو بڑی حیرانگی ہوئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا حبسہم المرض، ان کو بیماری نے ان کو روک لیا، عذر کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، ورنہ نیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ رہے ہیں، ان کی نیت تھی آنے کی لیکن ان کو عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، بیماری ان کو ہوئی، بیمار ہو گئے تو وہ نہیں آ سکے، لیکن پکا ان کی دل کی نیت تھی کہ وہ آنا چاہتے تھے۔
اس لیے وہ بھی اس خلوص نیت کی وجہ سے مجاہدین میں شامل ہیں اور ان کو اجر ملے گا۔ رواہ البخاری۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کی وجہ سے انسان بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہو اور وہ اس میں سے اللہ سے ڈرتا ہو اور اس مال سے صلہ رحمی کرتا ہو اور جانتا ہو کہ اس مال و علم میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان دونوں کے حق ادا کرتا رہے، تو یہ شخص جو ہے افضل المنازل، بڑے مرتبہ کے لوگوں میں سے ہے، بڑے مرتبے کے لوگوں میں سے ہے۔ اور دوسرا ایک وہ انسان ہے، وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا ہے لیکن مال سے محروم ہے، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اور اس کی نیت سچی ہے، کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، جس طرح میرا فلاں دوست، فلاں انسان، فلاں شخص خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، تو یہ اپنی خالص نیت کی وجہ سے اور پہلا شخص خرچ کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ اس کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، دوسرے کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، وہ مال سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور علم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جس کے پاس اور دوسرے کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنی فلانی بہن کی طرح، فلانے بھائی کی طرح، فلانے اپنے دوست کی طرح اللہ کے نام پر خرچ کروں، جیسے میرا فلانا بھائی جو ہے خرچ کر رہا ہے اس کی طرح میں بھی خرچ کروں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس مال نہیں ہے۔ اس نیت سے ہی جو وہ نیت کر رہا ہے، سبحان اللہ، وہ اپنی نیت میں سچا ہے، صادق ہے، تو وہ خرچ کرنے والا دونوں ثواب میں برابر ہیں، سبحان اللہ۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور علم نہیں دیا، تو وہ اپنا مال بے قاعدگی کے ساتھ بے سمجھے بوجھے خرچ کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جہاں چاہتا ہے مال کو خرچ کرتا ہے، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ حق والوں کے حق ادا کر کے صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ اس میں اللہ ہی کے حق کو جانتا ہے، بلکہ نڈر ہو کر شراب و کباب، کھیل و تماشا اور ناچ گانوں میں اڑاتا ہے۔ مال دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لیکن علم نہیں دیا، اور اپنے مال کو وہ ایسے اڑاتا ہے۔ فہادہ بأخبث المنازل، تو یہ سب سے برے مرتبے والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے برے مرتبے والا ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے اور نہ ہی علم دیا ہے، نہ مال دیا ہے نہ ہی علم دیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں شخص، یعنی وہ شخص جو شراب اور کباب اور کھیل تماشے میں اور لوگوں کا حق ادا نہ کرنے میں اڑاتا ہے اپنے مال کو، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَتِهِ، تو وہ اپنی بری نیت کی وجہ سے خود اور اس سے پہلا شخص دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ میری پیاری بہنوں، تم ہر ایک کام میں اخلاص پیدا کرو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم سب اخلاص پیدا کریں، جو کام بھی ہو پہلے نیت کو پاک و صاف کر لیں، تاکہ ہمارے اعمال، ہمارا کام مقبول ہو اور ہم سب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اور آج جب کہ ہم رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں ہیں اور ہم سب کوششیں کر رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو ہماری نیت صرف یہی ہونی چاہیے کہ ان روزوں سے، اس صدقہ و خیرات سے، اس قیام اللیل سے میری صرف یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ آج ہم سب کے اندر اس چیز کا، اخلاص کا فقدان ہے۔ آج ہم سب الحمدللہ ہر نیکی کا کام کر رہے ہیں، صالح اعمال کر رہے ہیں،
لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ موبائل نے لوگوں کو خراب کر دیا ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، رات کی تراویح پڑھ رہے ہیں، تو تصویر کھینچ کر واٹس ایپ میں بھیجی جا رہی ہے کہ بھئی ہم تو قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، اور میرا بیٹا نماز پڑھا رہا ہے، میں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں، یا میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا ہے، میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں. یہ بھی ہے کہ میں نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، واٹس ایپ میں لکھ کر ایک دوسرے کو بھیجتی ہیں کہ اتنے میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، ابھی میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں، اور آج میں نے سحری بنائی، افطاری بنائی، تو میں نے اتنے لوگوں کو کھلایا ہے، اور اتنے میں نیکی کے کام کر رہی ہوں. میری محترمہ اور عزیز بہنوں، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے، اگر نیتوں میں ریا، نمود، نمائش ہے اور دکھاوا ہے، تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہماری ساری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی. ہم کو چاہیے کہ دکھاوے سے بچیں. ریا کی برائی کے متعلق نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا کہ تم ان کو غور سے سنو. فرمایا من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن صلی یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. بحیقی ترغیب، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا. اللہ اکبر. آپ سب کو مجھے معلوم ہے کہ یہ پتہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، اور اس شرک سے سارے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. لہذا ریا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ریاکار سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے. اور کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، خیرات دینا، نیکی کا کوئی کام کرنا، یہ شرک میں آ جاتا ہے، ریا میں آ جاتا ہے، شرک میں آ جاتا ہے. اس لیے ریاکار سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کا فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ معروف حدیث ہے اور سب کو معلوم ہے. قیامت والے دن سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، میدان محشر میں اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، اپنی ساری نعمتوں کو اس کو گنوائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ساری نعمتیں تجھ کو دی گئی تھی دنیا میں. وہ پہچان لے گا. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تم نے ان نعمتوں کے مقابلے میں کیا عمل کیا؟ تو شہید جواب دے گا قاتلت فیک، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، میری راہ میں میری خوشنودی، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تو نے جہاد نہیں کیا، بلکہ تو نے تو جہاد اس لیے کیا، قتال و جہاد کیا تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص کیسا بہادر اور پہلوان ہے. تو نے تو بہادری دکھانے کے لیے، پہلوان کہلانے کے لیے جہاد کیا. فقط قیلا، بس یہ تو تجھ کو کہا گیا، تجھ کو کہہ دیا گیا، اور دنیا میں تیری بڑی بڑی تعریف و توصیف بھی کی گئی. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پس حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. اور دوسرا ہوگا قاری اور عالم، اس کا حساب لیا جائے گا. دوسرے قاری اور عالم کو میدان میں لایا جائے گا. جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، ساری نعمتیں اس کو دکھائے گا. وہ انسان ان نعمتوں کو پہچان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تم نے کیا عمل کیا، ان نعمتوں کی کیا شکر گزاری کی؟ وہ جواب دے گا میں نے علم کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، اور آپ کی رضامندی کے لیے قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو بلکہ اس لیے کہا تھا کہ تو لوگ جو ہیں وہ تجھ کو عالم، قاری کہیں، داعی کہیں، مبلغہ کہیں، مبلغ کہیں، اور تیرے اونچے اونچے نام رکھیں اور تجھ کو اونچے اور اعلیٰ مقام پر بٹھائیں، تیری عزت و تکریم کریں. فقط قیلا،
پھر تو یہ کہا گیا اور یہ سب کچھ تجھے دنیا میں مل گیا اور تیرا مقصد پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولت اور ہر قسم کا مال دے رکھا تھا، اور وہ صبح شام اللہ کے نام پر دیا کرتا تھا۔ اس کو بھی ان دو کے بعد اس کو حاضر کیا جائے گا میدان میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، وہ پہچان لے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ سب تیری راہ میں نے جتنا مال تھا خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا ہے تاکہ لوگ تجھ کو سخی کہیں اور بہت اچھے نام سے تو مشہور ہو جائے، لوگ تیری عزت کریں، واہ واہ کریں، پھر تجھ کو یہ سب کچھ دنیا میں دے دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ یہ فرما کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ ترغیب، یہ تینوں سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے انہی تینوں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہم حافظنا، اللہم اجرنا من النار۔ میری محترمہ اور عزیز بہنوں، شرک یہی شرک اصغر ہے جو دکھانے کے لیے کسی کو کام کیا جاتا ہے، نیکی کی جاتی ہے، یہی شرک اصغر ہے، اسی کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا اور دکھاوا، کسی کو دکھانے کے لیے نیکی کا کام کرنا۔ جو کام لوگوں کے دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ چھوٹا شرک ہے، شرک اصغر ہے۔ دیکھیے حدیث ترغیب و مشکات میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ۔ جو شہرت اور سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا، شہرت پانے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے کوئی کام کرے گا، نیکی کا، صدقہ اور خیرات ہے، نماز روزے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، جو بھی نیکی کا کام سنانے کے لیے کسی کو کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا اور لوگوں کو سنا دے گا، بتا دے گا کہ یہ شخص دنیا میں ریاکار تھا۔ دیکھیے بخاری شریف میں میری محترمہ اور عزیز بہنوں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں سب شریکوں کے حصے سے بے نیاز ہوں۔ جب بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جس میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے، میرے ساتھ نیک اعمال کرنے میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتا ہے، تو اس کو اور اس کے شریک کو اس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ جو حشر مشرک کا ہوگا یا شریک کا ہوگا اس کا بھی ہوگا۔ رواہ مسلم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من جب الحزن۔ جب حزن غم کے کنویں، جب حزن غم کے کنویں کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو، غم کے کنویں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب الحزن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک گڑھا ہے جس سے دوزخ روزانہ 400 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ومن يدخلہ، اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، القراء المراؤون باعمالہم۔ ترمذی۔ وہ قاری، وہ عالمہ، وہ فاضلہ، وہ داعیہ، وہ پڑھنے اور پڑھانے والے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریا۔ ترغیب، جس عمل پر رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہوگا، رائی کا دانہ، رائی تو پتہ ہے نا آپ سب کو، رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں ریا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے
کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ریا سے بچا، اللہ ہم سب کو نمود سے بچا، اللہ ہم شہرت نہیں چاہتے، ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ جو بھی کام ہے اس رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کیجیے۔ آج یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، رحمتیں اللہ تعالیٰ لوٹ لیجئے، برکتیں برسا رہا ہے، رحمتوں کی بارش اللہ اس رمضان شریف میں کرتا ہے۔ آج ہم اپنی نیتوں کو روزے میں خالص للہ کر لیں کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے یہ روزہ رکھ رہی ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، یا پھر میں صدقہ و خیرات کر رہی ہوں، یا پھر میں قیام اللیل پڑھ رہی ہوں، تو بجائے ایک دوسرے کو کہنے کے ہم اپنا جو راز ہے، اپنی اور اپنے اللہ کے درمیان جو عبادت ہے، ہم اس کو اپنے پاس ہی چھپا کر رکھیں۔ بس اللہ کے اور تمہارے، اللہ کے اور اللہ کے اور ہمارے درمیان میں رہے یہ عبادت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ریاکاری جو ہے شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے۔ اخفا من زبیب النمل، ریاکاری شرک خفی ہے۔ آپ کو معلوم ہے چیونٹی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے سکتی ہے، لیکن یہ شرک اور شرک خفی جس طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، اس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آدمی کے دل میں یہ خیال آتا بھی نہیں ہے کہ میں شرک کر رہی ہوں، لیکن نماز پڑھتے وقت یا صدقہ دیتے وقت اگر کوئی بہن سامنے بیٹھی ہوئی ہے تو یہی بس ہلکا سا خیال آ جانا کہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ میری سخاوت کو دیکھ لیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ میں کتنی لمبے چوڑے سجدے کرتی ہوں اور یہ میرے سجدوں کو دیکھ لیں، تو یہ ریا آ گئی۔ چاہے وہ ایک منٹ کے لیے دل کے اندر خیال آیا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور دل میں خیال آ گیا کہ یہ میری قرآن کی تلاوت ان کو پسند آ رہی ہے اور یہ میری تعریف کریں گے، تو یہ جو تعریف کا دل میں خیال آیا یہ بھی ریا ہے۔ اور اس ریا سے حضرت عمر سے دریافت کیا گیا کہ اخلاص کیا ہے، تو فرمایا اخلاص یہ ہے کہ انسان کی یہ چاہت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ اس کا دلی منشا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو، اس صدقے کو، اس روزے کو، اس قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما لے اور اس کو پسند کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ریاکار انسان بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جنہیں قیامت کے دن اچانک پریشان کر دیا جائے گا۔ ریاکار انسان ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جس کو قیامت کے دن اچانک پریشان کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی نیکیوں سے بہت خوش ہوں گے، دنیا میں انہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، خوب اچھے نیک اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، بہت عبادات اور ریاضتیں کی ہوں گی اور بہت ہی زیادہ محنتیں بھی کی ہوں گی، تہجد گزار ہوں گے، صدقہ اور خیرات کرتے ہوں گے دنیا میں، وہ قیامت والے دن بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن اچانک اللہ کی طرف سے ایسی صورتحال بن جائے گی اور ندا کرنے والا ندا دے گا، ندا آئے گی، پکار آئے گی، ایھا المراؤن، اے ریاکاروں، اے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والوں، ایھا المراؤن، اے ریاکاروں، اذهبوا الی من رأیتموہ، جن کو دکھانے کے لیے تم نے صدقے اور خیرات کیے تھے، تم نے نیکیاں کی تھیں، تم نے نمازیں پڑھی تھیں، تم نے قرآن سیکھا اور سکھایا تھا، تم عالمہ بنے تھے، تم داعیہ بنے تھے، ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی تھیں ان کے پاس چلے جاؤ۔ لیس عندی من عملکم شیء، تمہاری ان نیکیوں کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہاری کوئی بھی نیکی کا بدلہ میرے پاس نہیں ہے، جاؤ ان سے لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیک اعمال کیے تھے۔ اور وہ ہر عمل کی جزا سے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، نیکی کے کامال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس عمل کی جزا سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہم احفظنا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا میرا اور آپ کا اگر دکھانے کے لیے کوئی کام کیا ہے، اگر شہرت پانے کے لیے کوئی تبلیغ کی ہے، اگر شہرت پانے کے لیے اور اچھا بننے کے لیے میں نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور
دلائی ہے اور اس پر عمل کیا تو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا جب کہہ دیا جائے گا فَلْيَطْلُبْ صَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، جاؤ اس کا ثواب غیر اللہ سے طلب کر لو جن کے لیے تم یہ کام کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہنوں تمام شرکاء سے بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ آخر میں اپنی گفتگو کو طول نہیں دینا چاہتی، آخر میں بس چند کلمات کہنا چاہتی ہوں کہ آج ہم سب کو اخلاص کی بہت ضرورت ہے، خلوص کی بہت ضرورت ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتنے جو ہمارے ارد گرد منڈلاتے پھر رہے ہیں، ہر طرح کا فتنہ، کبھی میڈیا، کبھی واٹس، کبھی یوٹیوب، کبھی ٹویٹر کی صورت میں، ہم میں سے ہر کوئی شہرت کا شیدائی بن چکا ہے، کوئی صدقے کے بکروں کی، کوئی صائم کو افطار طعام دینے کی تصویر کھنچوا رہا ہے، کوئی صدقے کے بکروں کی تصویریں کھنچوا رہا ہے، کوئی صائم کو افطار اور طعام دینے کی تصویریں کھینچ رہا ہے، کوئی غریب کی مدد کھانے وغیرہ دینے کی ایڈیوز بنا کر نام و مشہوری چاہتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے اب بھی وقت ہے، ہم ہر کام للہ اور فی اللہ کریں، للہ اور فی اللہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو خالص لوجہ اللہ، صرف اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی کے لیے صیام و قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں سے ریا اور نمود اور شہرت کا جو لالچ ہے اس کو نکال دے اپنی رحمت اور برکت سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رب یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم ارزقنا الاخلاص، اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل، وارزقنا الاخلاص فی الدعوات والقبول فی الطاعات والشکر عند الخیرات، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔